آفاقی کتاب قرآن ہمیں رموٹ دے رہی ہے. بین الاقوامی تمام دنیا کے تمام انسان اس کتاب سے علم لیتے ہیں. اس کتاب میں جگہ جگہ پر یتفکرون یتدبرون تعقلون یعقلون یہ رموٹ سے ہے. رموٹ سے انسانی دماغ کے دھماکے کے رموٹ سے ہے. جب انسانی دماغ ریسرچ کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور فکر کرتا ہے، تو فطرت، نیچر اس کو علم دیتا ہے. اور اس انسان کو تدبر و تفکر کرنے والے انسان کو نیچر الہام اور القاء کے راستے کھول دیتا ہے. الہام اس کو خوف کی شکل میں آتے ہیں اور القاء اس کو سوچو کی شکل میں آتے ہیں. اس کے ساتھ ڈائریکٹ فطرت کے ساتھ اس کے مطلب کنٹیکٹ ہوتا ہے. ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ ہر قرآن کی آیت کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے. اگر قرآن کو اپنے دل پر نزول ہونے کی سوچ سے سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو دل کے اندر ہر آیت کا ایک فرشتہ دل میں داخل ہوتا ہے، وہ الہام کر دیتا ہے. قرآن کی ترجمہ کرتا ہے، فہم دیتا ہے قرآن. تو ہم بین الاقوامی طور پر انسانوں کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے قرآن ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اس آیت میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اس آیت میں تفسیر مفسر معارف میں دیکھتا تھا کہ یہاں پر تفسیر مفسر نے یہ کیا ہے کہ اس کو 2 جنتیں ملیں گی. اس سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ 2 جنتوں سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ پہلی جنت یہ دنیا کو اللہ جنت بنا دے گا. انسان تفکر کرے گا تو انسان کی اجتماعیت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، جو قرآن کی مرکزی خیال ہے.